بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ پکی عمر کے ہو چکے تھے اور بڑھاپے میں قدم رکھنے والے تھے۔ شوہر بازار میں ایک تاجر کا سامان دوسرے تاجر کی دکان پر پہنچاتا تھا اور گاہکوں کا سامان ان کی گاڑیوں میں رکھتا تھا۔ شام تک اسے کچھ پیسے مل جاتے جس سے دونوں میاں بیوی کا گزر ہو جاتا۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ بوڑھے ہونے سے پہلے حج کی سعادت حاصل کر لیں۔ خاص طور پر میاں کو بڑی آرزو تھی کہ وہ مرنے سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے۔ اس لیے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 10 روپے جمع کر لیے۔ وہ ہفتے میں ایک بار ضرور تھیلی کھول کر ان سکوں کو گنتا اور ان کی کھن کھن کی آواز سن کر خوش ہوتا۔ اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا۔ بیوی نے ایک دن میاں سے کہا، حج کے پیسے جمع کرنے لگے تو ہم بہت بوڑھے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے مر بھی جائیں۔ میاں بولا، پھر کیا کریں؟ ہم تو یہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہی جمع کر سکتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر پیسے دے دے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے لوگوں میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، ایک محدود طبقے کو چھوڑ کر غربت بہت زیادہ تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے ان کے معاشی حالات درست کرنے اور ان میں تعلیم عام کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیے تھے۔ ان کی توجہ صرف شاہی خاندان اور طبقہ امرا کی بہبود پر ہوتی تھی۔ اس غربت اور افلاس کے دور میں وہ دونوں میاں بیوی بھی جی رہے تھے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ ایک دن ایک فقیر نے ان کے دروازے پر آ کر آواز لگائی، دے مائی اللہ کے نام پر، اللہ تجھے 1 کے 10 اور 10 کے 100 دے گا۔ اس وقت شوہر گھر میں نہیں تھا۔ بیوی نے جب یہ آواز سنی تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ گھر میں رکھے ہوئے 10 روپے اسے دے دے اور پھر اسے 100 روپے مل جائیں اور ان کا حج پر جانے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ سیدھی سادی اور نیک عورت تھی۔ اس نے فقیر کی بات پر بھروسہ کر لیا۔ اس نے دیوار میں بنے ہوئے خفیہ طاق میں سے 10 روپے والی تھیلی نکالی اور دروازے پر آ کر فقیر سے کہنے لگی، سائیں سچ سچ بتاؤ، اگر میں تمہیں 10 روپے دے دوں تو کیا مجھے 100 روپے مل جائیں گے؟ اگر اللہ کے نام پر دو گی تو ضرور 1 کے 10 اور 10 کے 100 ملیں گے۔ اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ فقیر نے اسے دعا دی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر عورت نے روپوں کی تھیلی فقیر کو تھما دی۔ 2 دن کے بعد حسب معمول میاں نے تھیلی نکالنے کے لیے طاق میں ہاتھ ڈالا تو وہ خالی تھا۔ اس نے گھبرا کر طاق میں چاروں طرف ہاتھ چلایا مگر تھیلی اس میں تھی ہی نہیں تو اسے کہاں سے ملتی۔ وہ گھبرایا ہوا بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، روپوں کی تھیلی طاق میں نہیں ہے۔ بیوی بولی، ہاں وہ میں نے فقیر کو اللہ کے نام پر دے دی۔ میاں نے پوچھا، کیوں دے دی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر دو، 1 کے 10 اور 10 کے 100 ملیں گے۔ تو شوہر نے کہا، اور تو نے یقین کر لیا اس کی بات کا؟ بیوی بھولے پن سے بولی، ہاں۔ یہ سننا تھا کہ میاں غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے پیر سے جوتا نکالا اور 10 جوتے بیوی کی کمر پر لگائے اور بہت دیر تک غصہ کرتا رہا اور بیوی کو بتاتا رہا کہ کتنی مشکل سے اس نے وہ 10 روپے جمع کیے تھے، اب نہ جانے کب تک جمع ہوں گے۔ اب جب بھی اسے
10 रुपयों का ख्याल आता तो झुंझुलाहट और गुस्से में पैर से जूता निकालता और जमा जमा कर बीवी की कमर पर लगाता और कहता, तेरी खोपड़ी में भेजा नहीं भूसा भरा है। इस बात को 3 माह गुजर गए। जूते खाते खाते बीवी बेचारी का बुरा हाल हो गया। फिर यूं हुआ कि एक चोर कहीं से 1000 रुपये के चांदी के सिक्कों की थैली चुरा कर भागा। उसके पीछे पुलिस लग गई। चोर भागता हुआ उन दोनों मियाँ बीवी की गली में आया। पुलिस करीब आ चुकी थी। सबूत मिटाने के लिए उसने सिक्कों की थैली ऊपर उछाली और इत्तेफाक से वो थैली उन मियाँ बीवी के घर आ गिरी। सुबह की अजान पर बीवी नमाज के लिए सहन में आई तो काली सी चीज़ पड़ी देखी। उठाकर देखा तो वो एक थैली थी। जब उसे खोला तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि फ़कीर साईं की बात सच्ची हो गई और उसे 10 के 100 मिल गए। फिर वो अंदर आ गई और अपने मियाँ की पीठ पर, जो मुंह के बल सो रहा था, दोनों हाथों से मार कर बोली, उठ कमबख्त, तूने तो जूते मार मार कर मुझे अधमुआ कर दिया था। ले देख 10 के 100 मिल गए हैं। शौहर हड़बड़ा कर उठ गया। रुपयों की थैली देखकर हैरान रह गया। उसने गिना तो थैली में 1000 चांदी के सिक्के थे। उसी दिन दोपहर में वही फ़कीर आया और उसने फिर वही आवाज़ लगाई, दे माई अल्लाह के नाम पर, अल्लाह 1 के 10 और 10 के 100 देगा। आवाज़ सुनकर बीवी दरवाज़े पर आ गई और फ़कीर से कहने लगी, 1 के 10 और 10 के 100 नहीं बल्कि 1000 मिलते हैं, लेकिन ये जो जूते पड़ते हैं ये बर्दाश्त नहीं होते। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।